بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برف کی لٹکتی قلموں اور برف آب سفید راستوں سے آگے دور کہیں ایک پیغمبر نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسرا سے آیا تھا اور اس پر درویشوں میں ہلچل سی ہوئی جو جانتے تھے کہ سال کے اس وقت میں مہمان گرمیوں کے میٹھے انگور سے بھی زیادہ کامیاب تھے۔ اس قدر فوری پیغام لانے والا قاصد جس نے برفانی طوفان کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ اس کے دو میں سے کوئی ایک مطلب ہو سکتا تھا۔ کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا یا پھر کچھ اہم ہونے کو جا رہا تھا۔ قاصد کی آمد پر خانقاہ کے درویشوں میں کسر پسر شروع ہو گئی، کیونکہ ہر کوئی شیخ کو دیے گئے خط کے بارے میں متجسس تھا، لیکن اسرار کی چادر تلے شیخ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا۔ جس بات سے عاری زیر لب جیسے جو گالی کرتے اور سرگرمی سے خود پر پھیرے بٹھائے۔ کئی روز ان کے چہرے پر ایسا تاثر رہا جسے وہ اپنی ضمیر سے لڑ رہے ہوں اور درست فیصلے پر پہنچنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہو۔ اس دورانیے میں بابا زمان کے قریب سے مشاہدے پر مجھے صرف تجسس نے نہیں اکسایا تھا، اندر کہیں باطن میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خط ذاتی طور پر میرے متعلق تھا، اگرچہ میں یہ نہ بتا سکتا تھا کہ کس طرح سے میں نے کئی شام خدا سے رہنمائی کی، استدعا میں اللہ کے 99 اسماء حسنہ کا ورد کرتے گزارے۔ ہر مرتبہ ایک ہی نام سامنے آ جاتا، الجبار، ہر شے جس کے زیر تصرف ہے اور جس کی سلطنت میں اس کی مرضی و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آنے والے دنوں میں جب خانقاہ میں ہر کوئی بے لگام اندازے لگا رہا تھا، میں باغ میں تنہا وقت گزارتا اور دھرتی ماں کو برف کی دبیز چادر تلے دراز دیکھتا۔ آخر ایک روز ہمیں باورچی خانے میں لگی تانبے کی گھنٹی متواتر بجتی سنائی دی، جو ہمیں فوری اجلاس کے لیے بلا رہی تھی۔ خانقاہ کے بڑے کمرے میں داخل ہونے پر مجھے شاگرد اور درویش سب وہاں جمع ملے، جو ایک بڑے سے دائرے کی صورت بیٹھے ہوئے تھے۔ دائرے کے درمیان افندی تھے۔ کنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد وہ بولے، بسم اللہ۔ آپ سب حیران ہوں گے کہ میں نے آج آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ معاملہ اس خط کا ہے جو مجھے موصول ہوا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے آیا، یہ کہنا کافی ہے کہ اس نے میری توجہ ایک ایسے موضوع کی طرف دلائی جس کا نتیجہ عظیم ہوگا۔ بابا زمان ذرا دیر کو رکے اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ تکن زدہ، دبلے اور زرد رو دکھائی دیے، یوں جیسے ان گزشتہ دنوں میں ان کی عمر خاصی بڑھ گئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا تو ان کی آواز ایک غیر متوقع عزم سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شہر جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہاں ایک عالم فاضل شخصیت رہتی ہے۔ وہ الفاظ کے استعمال میں تو ماہر ہے مگر تشبیہات میں نہیں، کیونکہ وہ شاعر نہیں۔ ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے، ان کا احترام کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ خود کسی کے محب نہیں ہے، ایسے اسباب کے باعث جو میری اور آپ کی رسائی سے باہر ہے۔ ہماری خانقاہ میں سے کسی کو ان سے ملنے جانا اور ان کا رفیق بننا ہوگا۔ میرا دل میرے سینے میں جیسے سکڑ گیا۔ میں نے آہستگی، بے حد آہستگی سے سانس خارج کی۔ میں ایک اصول کو یاد کرنے سے خود کو روک نہ پایا۔ تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آسانی سے اس جانچے میں آ جاتے ہیں کہ آپ درست راستے پر ہیں۔ خلوت ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے معنی ہے کسی کی کمی محسوس نہ ہوتے ہوئے تنہا ہونا۔ لیکن آخر کار بہترین یہی ہے کہ کوئی شخص ڈھونڈ لیا جائے، کوئی شخص جو آپ کا آئینہ ہو۔ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے شخص کے آئینہ قلب میں ہی آپ اپنا اکثر اور اپنے اندر خدا کے ظہور یا جلوے کو دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ نے بات جاری رکھی، میں یہاں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی رضاکارانہ طور پر اس روحانی سفر پر جانا چاہے گا؟ میں خود کسی کو متعین کر سکتا تھا، مگر یہ کوئی ایسا کام نہیں جو فریضہ سمجھ کر ادا کیا جا سکے، کیونکہ یہ صرف محبت کی خاطر اور محبت کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان درویش نے بولنے کی اجازت چاہی۔ وہ عالم کون ہے؟ میں ان کا نام صرف اس شخص پر اشکار کر سکتا ہوں جو جانے پر آمادہ ہوں۔ یہ سن کر کئی درویشوں نے پرجوش ہو کر بے صبری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ 9 امیدوار تھے، میں ان میں شامل ہو کر 10واں بن گیا۔ بابا زمان نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا
کہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرے۔ ایک بات اور ہے جو اپنا ذہن بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جان لیں۔ اس پر شیخ نے ہمیں بتایا کہ اس سفر میں بڑا خطرہ اور بے مثال مشکلات تھی اور واپسی کی کوئی یقین دہانی نہ تھی۔ فوراً ہی سب ہاتھ نیچے ہو گئے سوائے میرے۔ بابا زمان نے پہلی مرتبہ دیر تک میری آنکھوں میں جھانکا اور جیسے ہی میری نگاہیں ان سے ملی میں سمجھ گیا کہ وہ شروع سے آگاہ تھے کہ رضاکار صرف میں ہی ہوں گا۔ شمس تبریز، شیخ نے آہستگی اور اس طرح مغموم انداز میں کہا جیسے میرا نام ان کے منہ میں کوئی بوجھل ذائقہ چھوڑ گیا ہو۔ میں آپ کے عزم کا احترام کرتا ہوں، مگر آپ اس سلسلے طریقت کے پوری طرح رکن نہیں ہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ شیخ دیر تک غور و فکر کے عالم میں خاموش رہے، پھر غیر متوقع طور پر وہ کھڑے ہوئے اور بات ختم کی۔ آؤ ذرا دیر کو یہ موضوع ترک کر دیں، آمد بہار پر ہم دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے۔ میرا دل مائل بغاوت ہو گیا۔ بابا زمان جانتے تھے کہ میری بغداد آمد کا سبب ہی یہی تھا، پھر بھی وہ مجھے میرے مقدر کی تکمیل کے موقع سے محروم کیے دے رہے تھے۔ کیوں افندی، انتظار کیوں؟ جبکہ میں اسی لمحے سے تیار ہوں۔ مجھے صرف شہر اور عالم کا نام بتائے اور میں اپنے راستوں پر ہوں گا، میں نے بے ساختہ کہا۔ لیکن شیخ نے فوراً ہی ایسے سرد اور سخت لہجے میں جواب دیا جو میں ان سے سننے کا عادی نہ تھا۔ بحث نہیں، اجلاس ختم ہوا۔ وہ ایک طویل اور سخت موسم سرما تھا۔ باغ منجمد تھا اور میرے لب بھی۔ اگلی 3 ماہ میں نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ ہر روز میں مضافات میں لمبی سیر کیا کرتا، اس امید میں کہ کوئی ایسا درخت دکھائی دے جائے جس پر شگوفے پھوٹ پڑے ہو۔ لیکن برف باری کے بعد مزید برف باری ہوئی۔ بہار افق پر کہیں نہ آتی۔ پھر بھی باہر سے میں جتنا مایوس اور دل شکستہ دکھائی دیتا تھا، اپنے ذہن میں ایک اور اصول رکھتے ہوئے اندر سے اتنا ہی شکر گزار اور پر امید رہا۔ ایک اصول تھا جو میرے مزاج سے موجود تھا، زندگی میں کچھ بھی رونما ہو جائے، زندگی چاہے کتنی ہی دشوار لگنے لگے، مایوسی کے کبھی قریب بھی مت بھٹکنا۔ حتیٰ کہ جب سب دروازے بند ہو جائے تب اللہ صرف تمہارے لیے کوئی نیا در وا کر دے گا۔ شکر گزار بنو۔ سب اچھا ہو تو شکر گزاری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے جو اسے بخشی جائے، بلکہ اس سب کے لیے بھی مشکور رہتا ہے جس سے اسے محروم رکھا جائے۔ پھر ایک صبح خانقاہ واپس آتے ہوئے مجھے سنہری بالوں والا نومرید ملا اور میں نے خوشی خوشی اسے سلام کیا۔ وہ مجھے اپنی تشروع خاموشی میں گم دیکھنے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ مسکراؤ لڑکے، میں چلایا، دیکھتے نہیں بہار آ گئی ہے۔ اس روز کے بعد قدرتی مناظر حیران کن تیزی سے بدلنے لگے۔ برف پگھلی درختوں پر شگوفے پھوٹے، چڑیا اور گانے والے چڑیا لوٹ آئے، اور زیادہ دیر نہ گزری کہ فضا ایک ہلکی سی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ ایک صبح ہمیں پھر سے تانبے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اس مرتبہ بڑے کمرے میں پہنچنے والا پہلا شخص میں تھا۔ ایک بار پھر ہم شیخ کے گرد ایک بڑے دائرے کی صورت بیٹھ گئے اور انہیں اس ممتاز مسلمان عالم کے بارے باتیں کرتے سنا جو سب کچھ جانتے تھے ماں سوائے داغ محبت کے۔ ایک بار پھر میرے سوا کسی نے خدمات پیش نہ کیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ صرف شمس ہی نے خدمات پیش کی ہے، بابا زمان نے اعلان کیا۔ ان کی آواز کا آہنگ بلند ہو رہا تھا اور پھر بھی وہ ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی۔ لیکن فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں موسم خزاں کا انتظار کروں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کا یقین نہ کر پایا۔ التوا کے 3 طویل مہینوں بعد یہاں تھا میں، روانہ ہونے کو تیار، اور شیخ مجھے اگلے مزید 6 ماہ سفر ملتوی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں نے احتجاج کیا، شکایت کی اور شیخ سے التجا کی کہ مجھے شہر اور عالم کا نام بتا دے، مگر ایک بار پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم اس مرتبہ مجھے معلوم تھا کہ انتظار آسان ہوگا، کیونکہ مزید تاخیر نہ کی جا سکتی تھی۔ سرما سے بہار تک ثابت قدم رہنے کے بعد میں بہار سے خزاں تک اپنی آتش پر قابو رکھ سکتا تھا۔ بابا زمان کے انکار نے مجھے بد دل نہ کیا۔
اگر کچھ کیا تو میرے جذبے کو فروزہ اور عزم کو مزید توانا کر دیا تھا۔ ایک اور اصول کے مطابق صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں، اس سے مراد ہے اتنی دور اندیشی کے کسی عمل کے انجام پر بھروسہ کیا جائے۔ موسم خزاں کے آغاز پر تانبے کی گھنٹی تیسری بار بج اٹھی۔ میں بلا عجلت اور پورے اعتماد سے آگے بڑھا۔ جب بابا زمان نے ایک بار پھر مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے نگاہ چرائے نہ موضوع بدلا۔ اس کی بجائے انہوں نے میری طرف دیکھ کر عزم سے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شمس، کوئی سوال نہیں کہ آپ ہی کو اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ کل صبح آپ اپنے راستے پر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے شیخ کی دست بوسی کی۔ آخرکار عرصے بعد میں اپنے رفیق سے ملنے جا رہا تھا۔ بابا زمان مجھے دیکھ کر گرم جوشی اور کسی گہری فکر میں مشغول مسکرائے، بالکل جس طرح کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتے مسکراتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے خاکیلا بادے سے ایک مہر بند خط نکالا اور وہ مجھے تھمانے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہر کسی نے ان کی پیروی کی۔ میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ میں نے موم کی مہر کھولی۔ اس کے اندر نفیس تحریر میں 2 معلومات تھی، شہر اور عالم کا نام۔ بظاہر مجھے کسی جلال الدین رومی سے ملنے کے لیے کونیا جانا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ میں بس اتنا واقف تھا کہ وہ کوئی مشہور عالم ہو سکتے تھے، لیکن میرے لیے وہ ایک مکمل اسرار تھے۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کے نام کے حروف دہرائے۔ طاقتور اور درخشاں، رے محملے، وہ بے خوف اور خود اعتماد، میم اور پراسرار، یہ جیسے اب حل ہونا تھا۔ ان حروف کو ملا کر میں نے وہ نام بار بار دہرایا، یہاں تک کہ وہ لفظ کسی مٹائی کی شیرینی کے ساتھ میرے زبان پر گل گیا اور اس قدر مانوس ہو گیا جیسے پانی، روٹی یا دودھ۔